حسین، یا رب خلوص دل سے کروں مجلس حسین، جیسے پسر کی لاش پہ ماں کر رہی ہو بہن، پروردگار واسطہ خون حسین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا، یا رب ذوالجلال، سب مل کے پوچھا یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، آنکھوں سے اشک غم کی سبیلیں رواں رہے، نسلوں میں میری مرثیہ خوانوں خواں رہے، دنیا خفا ہو صرف علی مہربان رہے، پروردگار واسطہ خون حسین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، اجرت غم حسین کی ہرگز نہ ہو قبول، آنے نہ پائے میرے عقیدے پہ ایسی دھول، جس سے خدا نہ خواستہ ناراض ہو بطول، پروردگار واسطہ خون حسین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا، ذاکر بنا دے مجھ کو شہ مشرقین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا، فرش عذاب پہ صرف وہ ذکر شہ زمن، 40 روز جس کی رہی لاش پہ کفن، جس کو مسافرت نے ستایا ہو بے وطن، پروردگار واسطہ خون حسین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، وہ جس کے خون سے ساری زمین لال ہو گئی، وہ جس کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، جس کی سکینہ صدموں سے بے حال ہو گئی، پروردگار واسطہ حسین کا، پروردگار واسطہ حسین کا، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، اکبر کی لاش جس سے اٹھائی نہیں گئی، بیٹی سے اب بھی جس کی جدائی نہیں گئی، اکبر کی لاش جس سے اٹھائی نہیں گئی، بیٹی سے اب بھی جس کی جدائی نہیں گئی، خیمے میں جس کی لاش بھی لائی نہیں گئی، پروردگار واسطہ خون حسین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، ہر وقت اہل غم کی نظر کربلا پہ ہو، اس زندگی کا ختم سفر کربلا پہ ہو، تاریک رات گزرے سحر کربلا پہ ہو، پروردگار واسطہ خون حسین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، یا رب ذوالجلال، فصل مسیب و ظفر اب یہ کرو دعا، قائم رہے یہ مجلس یہ ماتم و عزا،
بس اے مسیب و ظفر اب یہ کرو دعا قائم رہے یہ مجلس یہ ماتم و عزا ہم نوحے پڑھتے جائیں یوں ہی پیش مصطفیٰ پروردگار واسطہ خون حسین کا پروردگار واسطہ خون حسین کا یا رب ذوالجلال یا رب ذوالجلال یا رب ذوالجلال یا رب ذوالجلال صلوات محمد સર્વે અસાધારણને જાણ કરવામાં આવી છે કે હમણાં એલાનમાં જરાક ભૂલ થઈ ગઈ હતી કે આવતીકાલે સવારના ઇન્શાઅલ્લાહ સુબહની નમાઝ બાદ દુઆએ અકબર મસ્જિદમાં પઢાવવામાં આવશે ત્યારબાદ મરહુમ અલહાજ શેર અલી વસલામના મકાને મરદો માટે મજલિસ ઉર્ષદ બરપા કરવામાં આવશે તો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ محمد وآل محمد صلوات قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا دینے بچا لیا اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا حسین محمد والے محمد جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے گر یہ گرتی ہے تو اس دن سے توبہ ماتر شب پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد والے محمد بلند ترین صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب والحبيب المنتخب بالقاسم محمد
بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. برادران عزیز، سرکار سید الشہداء کا غم منانے والوں، کربلا اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ یہ وہ فقرات ہیں جن میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے مقصد اور ہدف کو بیان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم لوگ جان لو کہ میں مال و دولت کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں شہرت کے خاطر نہیں نکلا ہوں، میں صرف اور صرف امت مسلمہ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا اور نانا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، نیکیوں کی طرف دعوت دینا، پسندیدہ کاموں کی طرف دعوت دینا۔ نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، بے حیائیوں سے روکنا اور غلط کاموں سے روکنا۔ قرآن مجید نے امت مسلمہ کو خطاب کر کے اعلان کیا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، سب سے برتر ہو، بہتر ہو۔ تم کو اصلاح معاشرہ کے خاطر منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہو، اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے نزدیک، خدا کے نزدیک بہترین قوم وہ قوم نہیں ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہو۔ اللہ کے پاس بہترین قوم وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو۔ بہترین جماعت وہ جماعت نہیں ہے جس کے پاس اقتدار زیادہ ہو۔ اللہ کے نزدیک بہترین جماعت وہ نہیں ہے جس کے افراد زیادہ ہوں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ اللہ کے نزدیک بہترین امت اور جماعت اور قوم وہ ہے جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے رسول حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ انسان کو عذاب سے بچاتا ہے، عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، جہنم سے محفوظ رکھتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بے احترامی نہ کی جائے، اس کی توہین نہ کی جائے۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کی توہین نہیں کی جائے گی، بے احترامی نہیں کی جائے گی، تو یہ کلمہ جاری جس زبان پر جاری ہوگا وہ انسان جنت میں جائے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ انسان کو جہنم سے بچا لے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کلمے کی توہین نہ کی جائے، بے احترامی نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کلمہ توحید کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بے احترامی کون کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر معاشرے میں گناہ کو انجام دیا جائے اور اسے نہ روکا جائے تو گویا یہ کلمہ توحید کی بے احترامی ہے۔ معاشرے میں اعلانیہ طور پر گناہ انجام پا رہا ہے اور روکنے کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی انسان نہ روکے تو گویا اس نے کلمہ توحید کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی توہین کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو اچھا بنائے۔ اصلاح معاشرہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل، سب سے بافضیلت عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول سے سوال کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے سوال کر رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے سب سے افضل اور بافضیلت عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الایمان باللہ، اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے تو سب سے افضل عمل ہے یہ۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے تو یہ افضل عمل ہے۔ اس نے سائل نے کہا، پوچھنے والے نے کہا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا بہترین عمل ہے؟ اللہ پر ایمان بہترین عمل، اس کے بعد کون سا بہترین عمل ہے؟ حضور نے فرمایا صلۃ الرحم، لوگوں کے ساتھ صلہ رحم کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ اس کے بعد ثم قال ماذا، اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ ایمان اچھا عمل، سب سے اچھا عمل ایمان، اس کے بعد صلہ رحم کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، غریب طبقے کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے بعد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہ بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا ای الاعمال ابغض منها، اے اللہ کے رسول سب سے برا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک باللہ، شرک کو اختیار کرنا، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہ کرنا، یہ سب سے برا عمل ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا سب سے بہتر عمل اور اللہ کی وحدانیت کو قبول نہ کرنا سب سے بدتر عمل۔ اس نے پوچھا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا برا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا قطیعۃ الرحم، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کو ختم کر دینا، ان سے رابطے کو، تعلقات کو ختم کرنا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل بدترین عمل اللہ کے نزدیک ہے؟ حضور نے فرمایا الامر بالمنکر والنہی عن المعروف،
اس کے بعد سب سے بدتر عمل یہ ہے کہ انسان کسی کو برائیوں کی طرف دعوت دے اور اچھائیوں سے روک لے۔ اگر انسان کسی کو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اچھائیوں سے روک لیتا ہے، تو یقین مانیے سب سے بدتر عمل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ معاشرے کو اچھا بنانا ہے، اصلاح معاشرہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم ایک دوسرے کو نیکیوں کی طرف دعوت دو، اچھائیوں کی طرف بلاؤ، جو اچھی باتیں ہیں اس کی طرف لوگوں کو جو ہے دعوت دو، جو برا کام ہے، غلط کام ہے اس سے منع کرو۔ ائمہ معصومین کا کام کیا ہے؟ بہترین اصلاح معاشرہ، بہترین معاشرہ وجود میں لانا ہے، ائمہ معصومین کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کو آپ انجام دے رہے ہیں تو گویا معصومین کی مدد کر رہے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین نے ہم سے مدد کا مطالبہ کیا ہے، ہم ائمہ معصومین سے مدد مانگتے ہیں۔ سنیے گا، بہت اہم حدیث ہے یہ۔ ہم ائمہ معصومین سے مدد مانگتے ہیں اور ائمہ معصومین ہماری مدد کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ائمہ معصومین ہماری مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ائمہ معصومین ہماری مدد کریں گے۔ ہم ائمہ معصومین سے مدد مانگتے ہیں، وہ ہماری مدد ہم سے مانگتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ائمہ معصومین نے بھی ہم سے مدد مانگی، ائمہ معصومین نے ہم سے مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ ائمہ معصومین کہتے ہیں جس طریقے سے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں تم بھی ہماری مدد کرو۔ آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مختلف مقامات پر ائمہ معصومین نے فرمایا اعیننا ببرع و اجتہاد، تقوی الہی کے ذریعے ہماری مدد کرو، اعمال صالحہ کے ذریعے ہماری مدد کرو۔ جتنا تم نیک عمل کرتے چلے جاؤ گے ہم اہل بیت کی تم مدد کرتے چلے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرمائے ہم اہل بیت کی مدد کریں، کیسے کریں؟ تعلیمات اہل بیت کو حاصل کریں اور حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان پھیلائیں۔ اگر آپ اچھے عمل کو انجام دیں گے، تقوی الہی بندگی پروردگار اختیار کریں گے، نیک عمل کو انجام دیں گے تو یہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ اور اہل بیت فرماتے ہیں گویا تم نے ہماری مدد کی ہے، ہمارے مکتب کی مدد کر رہے ہو، ہمارے مذہب کی مدد کر رہے ہو۔ اسی لیے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، مولا نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہم اہل بیت کے مکتب کو زندہ رکھتا ہے، اس پر اللہ رحمت نازل کرے۔ راوی نے پوچھا کیف یحیی امرکم، مولا یہ بتائیے کس طریقے سے آپ کے امر کو زندہ کریں، زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا امر مختلف ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امر اہل بیت جہاں مطالبہ کیا گیا مختلف چیزیں ہیں۔ امر اہل بیت سے مراد مکتب اہل بیت ہے، امر اہل بیت سے مراد مذہب اہل بیت ہے، امر اہل بیت سے مراد ولایت اہل بیت ہے، امر اہل بیت سے مراد امامت اہل بیت ہے، امر اہل بیت سے مراد ان کی تعلیمات کی تبلیغ اور ترویج کرنا ہے، ان کے احکام کو بیان کرنا ہے، ان کے فرمان کو بیان کرنا ہے۔ مختلف سوالات ہوتے تھے، مختلف جوابات ائمہ معصومین دیکھتے تھے، حسب موری جیسا سوال کرنے والا تھا۔ اب مولا نے فرمایا، امام رضا نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے، اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ قال کیف یحیی امرکم، مولا بتائیے ہم آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے گا، ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں آپ کے امر کو؟ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے امر کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تعلم علومنا ويعلمها الناس، ہماری تعلیمات کو حاصل کرے، حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان بیان کرے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعنا، کیوں بیان کرے؟ مولا فرماتے ہیں کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی حسن معلوم ہو جائے گا تو ہماری اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
فرما رہے ہیں کس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے؟ مولا دعا کر رہے ہیں جو علوم آل محمد کو حاصل کرتا ہے، علوم آل محمد کو، تعلیمات آل محمد کو جو حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے، لوگوں کے درمیان علوم آل محمد کی تبلیغ کرتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ اسی لیے علم کی ایک خاص اہمیت بیان کی گئی ہے، لو علم الناس ما فی العلم لطلبوه ولو بسبق المحجم غسل لجج۔ اگر انسان علم کی قدر و قیمت کو جان جاتا، علم کو حاصل کرتا، چاہے اسے دریا میں غوطہ ہی کیوں نہ لگانا پڑتا، علوم آل محمد کو حاصل کرتا۔ علوم آل محمد کو حاصل کرنے والے کتنی اہمیت ہے اسلام میں، یہی وجہ ہے لکھا ہے کہ جب بھی ائمہ معصومین کے پاس وہ افراد جن کے پاس علوم آل محمد تھا، جو تعلیمات اہل بیت کو ترویج کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، جو عالمان دین تھے، عالمان قرآن تھے، جب آتے تھے ائمہ معصومین ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کرتے تھے، گلے سے لگاتے تھے۔ ائمہ معصومین کس کو گلے سے لگا رہے ہیں؟ عالم قرآن کو، عالم دین کو گلے سے لگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں لولا زرارہ، اگر زرارہ نہ ہوتے، ابو مسلم نہ ہوتے، ابو بصیر نہ ہوتے، تو ہم اہل بیت کی تعلیمات کو کوئی پھیلانے والا نہ ہوتا، ہم اہل بیت کی تعلیمات بحر میں ہو جاتی۔ ہم اہل بیت کی تعلیمات کون؟ زرارہ نہ ہوتے، ابو بصیر نہ ہوتے، محمد بن مسلم نہ ہوتے، تو ہم اہل بیت کی تعلیمات ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں رحم اللہ زرارہ، اللہ زرارہ کے اوپر رحمت نازل کرے۔ آپ دیکھیں اگر زرارہ تک بات ختم ہو جاتی تو یہ کہا جاتا کہ چھٹا امام صرف زرارہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ زرارہ وَنُزْرَاهُ، اللہ زرارہ پر رحمت نازل کرے اور زرارہ جیسوں پر اللہ رحمت نازل کرے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دین کی تعلیمات ان تک نہ پہنچی۔ اب دیکھو زرارہ کون ہے؟ زرارہ ایک متقی ہے، زرارہ ایک پرہیزگار انسان ہے، زرارہ ایک عالم دین ہے، زرارہ ایک مفتی ہے۔ اگر آج ہم مجتہدین کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو امام کی حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عالم دین کی ایک حیثیت ہے، عالم دین کا اسلام میں مرتبہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے سلمان، قیامت کے دن عالم دین اور عالم قرآن اس طریقے سے قیامت میں آئیں گے جس طریقے سے انبیاء مشہور ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم پر عالم قرآن، عالم دین انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ صراط مستقیم پر عالم دین، عالم قرآن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ان کا مشہور ہوں گے، انبیاء کے ساتھ صراط پر ہوں گے۔ جو ثواب انبیاء کو دیا جائے گا وہی عالمان قرآن، عالمان دین کو دیا جائے گا۔ اے سلمان، فرق یہ ہے انبیاء میں اور ایک عالم دین میں کہ عالم دین پر وحی نازل نہیں ہوتی، انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے جو ہے عالم دین کی خاص اہمیت بیان کی، کیونکہ معارف اہل بیت کو بیان کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جب جنگ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، رسول خدا کے بہت سارے صحابی جنگ احد میں شہید ہو گئے، بہت سارے عالمان قرآن اور حافظان قرآن جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ لما اشرف علی قتل احد، جب اللہ کے رسول ان کی میتوں پر گئے، دیکھا بہت سارے حافظان قرآن ہے، عالمان قرآن ہے جو شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہ عالمان قرآن ہے، حافظان قرآن ہے، ان کی قبروں کو سب سے آگے بنا، کیونکہ ان کا ایک احترام ہے اسلام، ان کی قبروں کو آگے بنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جو ہماری تعلیمات کو، تعلیمات الہی کو، تعلیمات اسلام کو لوگوں کے درمیان رائج کرتے ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔
لہذا علوم آل محمد کو حاصل کیا جائے اور علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے. عالم بنو. چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام شادی گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں سنیے علم کی اہمیت جو علوم آل محمد کو جو پھیلاتے ہیں ان کی اہمیت کو سنیے. عالمان قرآن اور عالمان دین کی اہمیت کو سمجھیے. چھٹے امام فرماتے ہیں اُخْدُوا عالماً، عالم بنو، علم کو حاصل کرنے عالم بنو، او متعلماً، یا علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، عالم دین بن جاؤ، علم شناس بنو، عالم قرآن بنو. اگر عالم قرآن نہیں بن سکتے، تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، تو مولا فرماتے ہیں او متعلماً، طالب علم بن جاؤ، علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ. جہاں سے علم ملے اسے حاصل کرو. مجلسوں میں آؤ تو علم حاصل کرو، مسجد میں جاؤ تو علم حاصل کرو. جہاں بھی تم سے ممکن ہو سکے جا کر علم حاصل کرو. مولا فرماتے ہیں عالم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کم سے کم متعلم بنو، طالب علم بنو. طالب علم سے مطلب یہ نہیں جا کر مدرسے میں نام لکھا لیجیے. طالب علم مطلب یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ. جہاں کہیں بھی علم ملے جا کر حاصل کرو، علماء کے پاس بیٹھ کر جا کر علم حاصل کرو. عالم بنو. چھٹے امام فرماتے ہیں عالم نہیں بن سکتے، متعلم بنو، طالب علم بنو. یہ بھی ٹائم نہیں، تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں او احب اہل العلم، تو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو علماء سے محبت. کیوں؟ کیونکہ علماء ہیں اللہ کے محبوب. جب تم علماء سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. عالم بنو. عالم بننا بس کی بات نہیں ہے، تو طالب علم بن جاؤ. طالب علم بھی نہیں بن سکتے. او احب اہل العلم، تو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علماء کو محبوب رکھو، علماء کے چاہنے والے بن جاؤ. مولا فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ رَابِعًا، دیکھو چوتھی چیز نہ بننا، فَتَحْلِقْ بِبُغْضِهِمْ، ورنہ تم ان کے بغض میں ہلاک ہو جاؤ. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. والے بن جاؤ. چھٹے امام فرماتے ہیں لست احب ان الشاب الا فی حالتین. مولا فرماتے ہیں میں کسی بھی جوان کو دو حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو وہ عالم ہو یا وہ طالب علم ہو. یا تو وہ عالم ہو یا تو طالب علم ہو. اسی لیے کہا گیا، روایت میں کہا گیا کہ من اکرم عالما، حضور فرماتے ہیں جس نے عالم کا احترام کیا، اکرام کیا، فقط اکرمنی، اس نے میرا احترام کیا. فمن اکرمنی فاکرم اللہ، جس نے ہمارا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا. فمسیرہ الی الجنہ، تو اس کا راستہ جنت کا راستہ ہے. من اہان عالما، جس نے عالم کی اہانت کی، توہین کی، حضور فرماتے ہیں اہاننی، اس نے ہماری توہین، جس نے ہماری توہین کی اس نے خدا کی توہین کی. خدا کی توہین کرنے والا جہنم میں جائے گا. خدا کی توہین کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں. لہذا اسلام نے کیا کیا؟ ایک خاص اہمیت بیان کی. کس کی؟ معارف اہل بیت کو، اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچانے والے کی. اسی لیے کہا گیا کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، ہر کسی کو اس کی توفیق نہیں ملتی. علم نور ہے. ہم بولتے ہیں علم پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، علم محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، علم کیا زحمت اٹھانے سے حاصل ہوتا ہے، علم کسب اکتساب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. حدیث میں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے.
علم کسب اکتساب سے نہیں آتا. علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ کون گورا ہے کون کالا ہے. علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کون سید ہے کون غیر سید ہے. علم آنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کون پیسہ والا ہے کون غیر پیسہ والا ہے. علم آنے کے لیے یہ دیکھتا ہے کس کا نفس پاکیزہ ہے, کس کا نفس طاہر ہے. اگر انسان کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو 3 دن کا بچہ ہے, توریت بھی سناتا ہے, زبور بھی سناتا ہے, انجیل بھی سناتا ہے. لیکن اگر انسان کا نفس نجس ہوتا ہے تو ساری عمر بس میں پیغمبر میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھتا ہے, اٹھتا ہے تو اسے قرآن کا ایک سورہ بھی یاد نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. علم کو حاصل کرو. اگر علم معاشرے میں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے فساد معاشرے سے دور ہو جائے گا. علم اگر رہے گا تو معاشرے میں اچھائیاں قائم رہیں گی. جہالت رہے گی تو فساد معاشرے میں رہے گا. اسی لیے اہمیت دی گئی ہے کہ علم حاصل کرو. لکھا ہے کہ جب جناب آدم نے سب سے پہلی مرتبہ آنکھ کو کھولا, بہت اہم روایت ہے, اس کو میں پیش کر رہا ہوں, کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں تواضع ہوتی ہے, وہاں حق ہوتا ہے. جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں انکار حق ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, شرک ہوتا ہے. اس لیے اس کو اہمیت دی گئی ہے. احیاء امر اہل بیت کا بستان جو علموں کو قرار دیا گیا اس لیے قرار دیا گیا ہے. جناب آدم نے سب سے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی, بہت اہم روایت ہے. جناب آدم نے سب سے پہلی بار جب آنکھ کھولی تو جناب آدم نے کیا دیکھا کہ 3 سفید فام لوگ, وائٹ فام لوگ, گورے لوگ جناب آدم کے دائیں جانب کھڑے ہوئے. 3 جو ہے جناب آدم کے سفید فام جو گورے ہیں خوبصورت ہیں جناب آدم کے دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلی مرتبہ جناب آدم نے آنکھ کھولی ہے. 8ویں امام کی روایت ہے. 3 آدمی جو ہے جناب آدم کے دائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں اور 3 آدمی جناب آدم کے بائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں. جو بائیں جانب کھڑے ہوئے سیاہ فام لوگ ہیں, کالے لوگ ہیں, جناب آدم کے بائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں. اور 3 جناب آدم کے دائیں جانب جو گورے ہیں, 3 کالے افراد ہیں, سیاہ فام ہے, جو جناب آدم کے بائیں جانب کھڑے. جناب آدم نے آنکھوں کو کھولا, دیکھا کہ 3 دائیں جانب ہیں اور 3 بائیں جانب. ان میں سے ایک سے سوال کیا جناب آدم نے. جو گورے لوگ تھے ان میں سے مڑے, دائیں طرف مڑے. مڑنے کے بعد جناب آدم نے ان میں سے ایک سے سوال کیا. جناب آدم نے کہا تم کون ہو, تم کون ہو؟ اس نے بڑے انکسار سے, بڑے نرم مزاجی سے کہا آدم مجھے عقل کہتے ہیں. آدم مجھے عقل کہتے ہیں. بڑا نرم مزاجی سے کہا اس نے, مجھے عقل کہتے ہیں. آدم نے کہا اچھا تمہیں عقل کہتے ہیں, تمہارا گھر کہاں ہے, تمہارا مسکن کہاں ہے, تمہارا ٹھکانہ, تم کہاں رہتی ہو؟ کہا آدم ہم انسان کے مغز میں رہتے ہیں. انسان کے مغز میں. آدم نے سن لیا کہ عقل انسان کے مغز میں رہتی. دوسرے سے پوچھا جو سفید فام تھے, تم کون ہو؟ تم خوبصورت ہو, بولے تم کون ہو؟ اس نے کہا آدم مجھے شفقت کہتے ہیں, مجھے رحمت کہتے ہیں, مجھے محبت کہتے ہیں. آدم نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے, تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا آدم ہم انسان کے دل میں رہتے ہیں, ہم انسان کے قلب میں رہتے ہیں. آدم نے سن لیا کہ عقل انسان کے دماغ میں رہتی ہے اور محبت, رافت, شفقت انسان کے دل میں رہتی. تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا آدم مجھے حیا کہتے ہیں, مجھے شرم کہتے ہیں. آدم نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے, تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے, تم کہاں رہو گی؟ کہا آدم ہم انسان کی آنکھ میں رہتے ہیں. آدم نے سن لیا عقل انسان کے مغز میں رہتی ہے, شفقت اور رحمت انسان کے دل میں رہتی ہے, اور حیا اور شرم انسان کی آنکھ میں رہتی ہے. سن لیا جناب آدم نے. بائیں جانب مڑے. بائیں جانب مڑنے کے بعد جو سیاہ فام لوگ تھے, کالے افراد تھے, ان میں سے ایک سے پوچھا تم کون ہو؟
اس نے کہا آدم مجھے غرور کہتے ہیں، مجھے تکبر کہتے ہیں۔ آدم نے کہا کہ تمہارا مسکن کہاں ہے، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا آدم ہم انسان کے مغز میں رہتے ہیں۔ آدم گھبرا گئے، ارے وہاں تو عقل رہتی ہے۔ کہا آدم جب ہم آ جاتے ہیں تو عقل چلی جاتی ہے، جب غرور و تکبر آ جاتا ہے تو عقل، اس نے کہا جب آدم ہم آ جاتے ہیں تو عقل چلی جاتی ہے۔ دوسرے سے پوچھا جو سیاہ فام لوگ تو تم کون ہو؟ اس نے کہا آدم مجھے نفرت کہتے ہیں، مجھے عداوت کہتے ہیں، دشمنی کہتے ہیں۔ آدم نے کہا تمہارا مسکن کہاں ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا آدم انسان کے دل میں رہتے ہیں۔ ارے وہاں تو محبت رہتی ہے، وہاں تو شفقت رہتی ہے، وہاں تو رحمت ہی رحمت رہتی ہے۔ کہا آدم جب ہم آ جاتے ہیں تو محبت اور رحمت انسان کے دل سے چلی جاتی ہے۔ آدم نے تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے لالچ کہتے ہیں، مجھے ہرس کہتے ہیں۔ آدم نے کہا تمہارا گھر؟ کہا انسان کی آنکھ میں رہتے ہیں۔ آدم نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے، وہاں تو حیا رہتی ہے۔ کہا آدم جب ہم آ جاتے ہیں تو شرم و حیا انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں تکبر نہیں ہوتا، جہاں تکبر ہوتی ہے وہاں عقل نہیں ہوتی، جہاں شفقت و رحمت ہوتی ہے وہاں عداوت نہیں ہوتی، جہاں عداوت ہوتی ہے وہاں شفقت و رحمت نہیں ہوتی، جہاں لالچ ہوتی ہے وہاں حیا نہیں ہوتی، جہاں حیا ہوتی ہے وہاں لالچ نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہترین معاشرہ کب وجود میں آئے گا؟ جب تعلیمات اہل بیت کو ہم معاشرے میں جو ہے رائج کریں گے، معاشرے کو بہترین بنائیں گے۔ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو خواب کے عالم میں وحی ہوئی، بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، ان کو خواب کے عالم میں وحی ہوئی۔ کیا وحی ہوئی کہ اے پیغمبر جس چیز پر تمہاری پہلی نظر پڑے، پہلی نگاہ پڑے اسے کھا لینا۔ اول ما یستقبلک فکل ہو، جس چیز پر تمہاری پہلی نظر پڑے اسے کھا لینا۔ والثانی فاکتم ہو، دوسری چیز کو تم چھپا دینا۔ والثالث فاقبل ہو، تیسری چیز کو تم پناہ دینا۔ والرابع فلا تیأسہ، چوتھی چیز کو تم مایوس نہ کرنا۔ واما الخامس فاہرب منہ، پانچویں چیز سے تم بھاگ جاؤ۔ خواب کے عالم میں وہی ہوتی ہے کہ تم کو یہ 5 کام کرنے ہیں۔ پہلی چیز کو تم کو کھانا ہے، جس چیز پر تمہاری پہلی نگاہ پڑے اسے تم کھانا۔ دوسری چیز کو تم کیا کرنا ہے؟ تم کو چھپا دینا ہے، جس چیز پر تمہاری نظر پڑے اسے چھپا دینا۔ تیسری چیز کو تم پناہ دینا، چوتھی چیز کو مایوس نہ کرنا، پانچویں چیز کو دیکھ کر تم وہاں سے فرار اختیار کر لینا، چلے جانا، جلدی سے گزر جانا۔ معاشرہ بہترین معاشرہ کب معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا؟ جب اصول دین اور اصول اسلام پر معاشرے میں عمل کیا جائے گا۔ وہی ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، صحرا میں تھے بنی اسرائیل کے پیغمبر، سوئے اور جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلی نظر نبی خدا کی جو پڑی ایک سیاہ پہاڑ کے اوپر پڑی، ایک کالے پہاڑ کے اوپر اس پیغمبر کی نگاہ پڑی۔ سب سے پہلی نگاہ پڑی، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے کہا تھا جس چیز پر پہلی نظر پڑے اسے کھا لینا، یہ تو سامنے کالا پہاڑ نظر آ رہا ہے، اسے کھانے کا ہمارا ربی آکلہ، اللہ نے، میرے رب نے، میرے پروردگار نے حکم دیا، میں اسے کھا لوں، کیسے کھاؤں؟ لیکن چونکہ نبی خدا تھے اور جانتے تھے کہ اللہ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا وہ انسان تحمل کو برداشت کر سکتا ہے، اس قانون کے بنیاد پر پہاڑ کی جانب چلنا شروع ہو گئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پہلی چیز کو کھا لینا۔ پہاڑ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
سیاہ پہاڑ ہے سامنے، نبی خدا بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چونکہ حکم ہے کہ پہلی چیز پر نظر پڑے اسے کھا لینا۔ روایت کے جملے ہیں کہ نبی خدا اللہ کے حکم کے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ پہلی چیز کو کھانا ہے، سامنے پہاڑ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اسے کھانا ہے۔ پہاڑ کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی پہاڑ کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فدنا فصغرا، وہ پہاڑ چھوٹا ہوتا ہوا چلا جا رہا، وہ پہاڑ چھوٹا ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اور جب پہاڑ کے بالکل قریب گئے تو کیا دیکھا؟ شہد کا لقمہ ہے، نبی خدا نے اٹھایا، اسے کھا لیا، کیونکہ پہلی چیز کو کھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے بڑھے، چونکہ دوسری چیز کا حکم یہ تھا کہ دوسری چیز کو چھپا دینا۔ کیا دیکھا کہ ایک سونے کا تشت ہے، جواہرات سے بھرا ہوا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے، چونکہ حکم یہ تھا کہ دوسری چیز کو چھپا دینا۔ تو اللہ کے نبی نے گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد اس سونے کے جواہرات کے تشت کو جو ہے اس میں جو ہے دفن کر دیا، گڑھا کھود کر۔ آگے گئے، ایک مرتبہ کچھ آواز محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ سونے کا طبق دوبارہ باہر آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم نے اپنے حکم کو، اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، میری جو ہے ماموریت پوری ہو گئی ہے، میرا کام ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ تیسری چیز کے بارے میں حکم یہ تھا کہ نبی خدا تیسری چیز کو پناہ دینا، تیسری چیز کو پناہ دینا۔ کیا دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے پناہ دیجئے، پناہ دیجئے، پناہ دیجئے۔ چونکہ حکم تھا کہ تیسری چیز کو پناہ دینا، اللہ کے نبی نے آستین کی طرف اشارہ کیا، وہ پرندہ نبی کی آستین میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک باز چلا آ رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے ایک باز آ رہا تھا۔ چونکہ چوتھی چیز کے بارے میں حکم یہ تھا کہ اسے مایوس نہ کرنا، اس نے آ کر کہا نبی خدا یہ پرندہ میرا شکار ہے، بہت دنوں سے اس کے شکار میں تھا، آج قریب ہے کہ میں اسے شکار کر لوں، لہذا میرا پرندہ واپس کیجیے۔ چونکہ چوتھی چیز کے بارے میں حکم یہ تھا کہ اسے مایوس نہ کرنا، اللہ کے نبی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے سامنے پھینک دیا اور وہ لے کر چلا گیا، اڑ گیا۔ پانچویں چیز کے بارے میں حکم یہ تھا کہ اسے دیکھ کر بھاگ چلا۔ ایک مرتبہ نبی خدا کی نظر پڑی ایک مردار کے اوپر پڑی جس سے بو آ رہی تھی، تیزی سے وہاں سے گزر گئے، چونکہ حکم یہ تھا کہ تیزی سے گزر جانا۔ پانچوں حکم پر اللہ کے نبی نے عمل کر لیا۔ پہلی چیز کو اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے کھایا، دوسری چیز کو چھپانے کا حکم تھا، چھپا دیا، تیسری چیز کو اللہ کے نبی نے پناہ دیا، چوتھی چیز کو اللہ کے نبی نے اسے عطا کیا، اور پانچویں چیز سے پناہ اختیار کر گئے۔ جب رات ہوئی، خواب کے عالم میں وہی ہوئی، پیغمبر ہے میرے نبی، ان پانچ چیزوں کے معنی سمجھے، ان پانچ چیزوں کے معنی سمجھے، جو تم نے عمل انجام دیا اس کے معنی سمجھے؟ کہا پروردگار عالم اس کے معنی کیا ہے؟ میں معنی نہیں سمجھ پایا۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی وہ سیاہ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہا تھا، جو تمہیں کالا پہاڑ نظر آ رہا تھا، جس کی طرف تم جب جیسے جیسے بڑھتے گئے وہ چھوٹا ہوتا چلا گیا اور آخر میں شہد کا لقمہ بچا تم نے کھا لیا، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کہا میرے اللہ وہ کیا چیز تھی، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے کہا اے نبی خدا وہ انسان کا غصہ ہے، جب انسان کسی بات کو غصے میں سوچتا ہے تو ایک کالا پہاڑ نظر آتا ہے، اور سنجیدگی میں سوچتا ہے تو شہد کا لقمہ نظر آتا ہے۔ اے میرے نبی تم دوسری چیز کے معنی سمجھے، جو سونے کا تشت تھا تم اسے چھپا رہے تھے، وہ ظاہر ہو گیا تھا، معلوم ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کہا میرے اللہ اس کے معنی کیا ہے؟ کہا وہ انسان کی نیکیاں ہیں، انسان کی اچھائیاں ہیں، انسان کی معروفات ہے، جتنا انسان کی نیکیوں کو چھپایا جائے گا اللہ اس کی نیکیوں کو اجاگر کرتا چلا جائے گا، انسان کی نیکیوں کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اے پیغمبر وہ تیسری چیز جو پرندے کی شکل میں تھا وہ جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ کہا میرے اللہ اس کے معنی کیا ہے؟ کہا اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں نصیحت کرنے والا نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کر لینا،
کوئی نیکی کی طرف دعوت دینے والا تمہیں دعوت دے تو اس کی بات کو قبول کر لینا، برائی سے اگر کوئی روکے تو رک جانا۔ وہ ایک نصیحت کرنے والا ہے، جو ایک پرندے کی شکل میں تھا جس کو تم نے پناہ دی تھی، وہ ایک نصیحت کرنے والا ہے۔ چوتھی چیز کا معنی سمجھے، جو ایک باز کی شکل میں تھا، میرے اللہ اس کے معنی کیا ہے؟ کعب ایک سائل ہے، ایک حاجت مند ہے، اگر کوئی سائل تمہارے پاس آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ پانچویں چیز کے معنی سمجھے تو ایک مردار پڑا ہوا تھا جس سے بو آ رہی تھی، جس کی بو کو تم برداشت نہ کر سکے اور تیری سے گزر گئے، جانتے ہو اس کے معنی کیا ہے؟ کہا میرے اللہ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے کہا وہ انسان کی غیبت ہے، انسان کی برائی ہے، انسان کی غیبت اور برائی سے اسی طریقے سے بھاگو اور اس طریقے سے مردار کو دیکھ کر بھاگا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد۔ انسان کی برائی سے بچو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ اصحاب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم پسند نہیں کرتے۔ تو کہا اسی جس طریقے سے تم مردار اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے تم برائیوں سے، دوسرے کی غیبت سے بچو۔ اگر ایک انگلی کسی کی طرف اٹھتی ہے تو چار انگلی کہتی ہے خود اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھو۔ معاشرے کو اچھا بنانا ہے، بہترین بنانا ہے تو معاشرے میں اصول اسلام کو جاری کرنا ہوگا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و معصومین نے ہم سے مدد کا مطالبہ کیا ہے، وہ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم بھی ان کی مدد کریں۔ کیسے مدد کریں؟ اسی طریقے سے اچھا عمل ہم کریں گے، تقوی الہی ہم اختیار کریں گے، اللہ کی بندگی ہم اختیار کریں گے۔ مدد اہل بیت کہتے ہیں تم ہماری کر رہے ہو، ہمارے مکتب کی تم مدد کر رہے ہو، علوم آل محمد تم حاصل کر رہے ہو، اہل بیت کہتے ہیں تم ہماری مدد کر رہے ہو، تو ہمارے مذہب کی مدد کر رہے ہو، احکام الہی کو تم بیان کر رہے ہو، اہل بیت کر رہے تم ہماری مدد کر رہے ہو۔ اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری تم نے لے رکھی ہے، اہل بیت کہتے ہیں تم ہماری مدد کر رہے ہو۔ اگر بات ہے ہم اہل بیت سے مودت اور محبت کرتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کے اتباع کرنا ہوگا، پیروی کرنا، جس راستے پر اہل بیت نے ہم کو جو ہے چلایا ہے اس پر چلنا ہوگا۔ کوئی کٹھن بات نہیں ہے، سخت بات نہیں ہے، ائمہ معصومین نے کر کے دکھایا ہے، اس راستے پر چل کے دکھایا ہے۔ ممکن ہے راستہ، ایسا نہیں ہے کہ ائمہ معصومین نے جو زندگی گزاری ہے وہ ہم نہیں گزار سکتے۔ ائمہ معصومین نے راستہ بتایا ہے، کس طریقے سے تم زندگی گزارنا، کس طریقے سے تم ہم سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے نا، آسان تو تھا نہیں۔ کتنے اصحاب اس دین کو بچانے کے لیے شہید ہوئے، کتنی قربانیاں ہوئی، اب آج تک ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں آج تک دو کردار ہیں، ایک حسینی کردار ہے، ایک یزیدی کردار ہے۔ آج تک قربانیاں ہو رہی ہیں دین کو بچانے کی، آسان نہیں۔ اہل بیت سے محبت اور محبت جس کا مطالبہ اللہ کے رسول نے کیا، ہم کچھ نہیں تم سے چاہتے سوائے یہ کہ تم ہمارے اہل بیت سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ بس میں گفتگو تمام ہو چکی ہے۔ اہل بیت سے مودت اور محبت اس کا مطالبہ کیا، امت میں کیسا برتاؤ کیا، کیا یہی اجر رسالت تھا؟ کیا یہی اجر مودت اور محبت تھا؟
کہ فاطمہ کے گھر میں آگ لگا دی جائے؟ کیا یہی اجر رسالت تھا کہ مولا کائنات کے سر پر ضربت لگا دی جائے؟ کیا یہی اجر رسالت ہے کہ 50 ہجری میں امام حسن کو زہر سے شہید کر دیا جائے؟ کیا یہی اجر رسالت ہے کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین کو پیارا وطن مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے؟ اے میرے عزیزوں، کائنات میں کچھ محبتیں بڑی مشہور ہیں، کائنات میں کچھ محبتیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک باپ اور بیٹی کی محبت، ایک باپ اور بیٹی کی محبت، ایک بھائی اور بہن کی محبت۔ باپ اور بیٹی کی محبت بڑی مشہور ہے۔ یعقوب کی محبت یوسف سے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ایک باپ اور بیٹی کی محبت ہے، وہ ہے امام مظلوم اور حضرت سکینہ کی محبت۔ امام مظلوم کہتے ہیں مجھے وہ گھر پسند نہیں جہاں پہ سکینہ نہ ہو۔ تیسری محبت بتاؤ کون سی محبت بڑی کائنات میں مشہور ہے؟ بھائی اور بہن کی محبت۔ زینب کی محبت حسین سے، بہت محبت کرتی ہے اپنے بھائی حسین سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سال 60 ہجری کو یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا اور حسین نے محمل کو تیار کر لیا، قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا، ایک مرتبہ زینب اپنے بھیا حسین کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے بھیا حسین میں بھی آپ کے ساتھ سفر میں چلنا چاہتی ہوں۔ اے بھیا میں آپ کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی، اے بھیا حسین میں آپ کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی۔ حسین نے کہا بہن زینب بابا نے تم کو عبداللہ سے منسوب کر دیا ہے، جاؤ عبداللہ سے اجازت لے کر آؤ۔ جناب زینب گھر میں آئی، عبداللہ مریض ہے، بیمار ہیں۔ ان ایام میں عبداللہ بیمار تھے، عبداللہ سو رہے ہیں۔ علی کی بڑی بیٹی زینب نے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، جناب عبداللہ کے پاس بیٹھ کر زینب گریہ کرنے لگی۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ کی آنکھیں کھلی، دیکھا زینب گریہ کر رہی ہے، ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ شہزادی یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ رونے کا سبب کیا ہے شہزادی؟ اب بتائیے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا عبداللہ تمہیں یاد ہے نا میں نے شادی کے وقت ایک شرط رکھی تھی کہ عبداللہ اگر کبھی میرا بھائی حسین سفر پر جانے لگے اور زینب کی خواہش ہو کہ حسین کے ساتھ جائے تو تم روکو گے نہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا، ہاں بیوی مجھے یاد ہے، بخوبی یاد ہے، شہزادی مجھے یاد ہے۔ کہا بس عبداللہ وہ وقت تو آ گیا ہے، بس عبداللہ وہ وقت تو آ گیا ہے، میرا بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اے عبداللہ میں اپنے بھائی کے بنا مدینے میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ کہا شہزادی آپ شوق سے تشریف لے جائیے، شہزادی آپ شوق سے تشریف لے جائیے۔ شوہر کا حکم ملا، اجازت ملی، زینب ابھی چلی، کچھ دور چلی تھی، ایک مرتبہ جناب عبداللہ کی آواز آئی، اے زینب ذرا ٹھہر جاؤ۔ زینب گھبرا گئی، عبداللہ مریض ہے، بیمار ہے، شاید روک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا عبداللہ آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اب کیوں روک رہے ہو؟ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں بی بی میں آپ کو جانے سے نہیں روکتا، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تنہا جانا مناسب نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ اور محبت کو بھی لیتے جائیے۔ اگر کبھی آپ کے بھائی حسین پر کوئی وقت پڑ جائے تو میری طرف سے اور محبت کو قربان کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لو اور محمد کربلا میں آ گئے، 9 محرم کو حسین کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا۔ عصر کا سورج طلوع ہوا، ایک صحابی درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب آئی، آ کر کہتی بھیا ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اسے پورا کر دیجئے۔ ایک خواہش ہے۔ حسین کہتے بہن عالم غربت میں کون سی خواہش ہے، کون سی تمنا ہے؟ کہا بھیا پہلے وعدہ کیجئے آپ پورا کریں گے، اس خواہش کو رد نہیں کریں گے۔
کہا بہن زینب بیان تو کرو. ایک مرتبہ زینب نے خیمے کا پردہ کھینچا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں تلوار لیے ماموں کے قدموں میں گر گئے، ماموں ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے زینب کے چہرے کو دیکھا، اے زینب ہم عبداللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اے زینب ہم تمہارا اجڑتا ہوا گھر نہیں دیکھ سکتے. بی بی نے کہا ہے بھیا حسین عبداللہ نے کہا تھا جب کوئی وقت پڑ جائے تو میری طرف سے اور محمد کو قربان کر دینا. لکھا ہے مرتبہ حسین نے اور محمد کو میدان قتال کی اجازت دی. محمد میدان کارزار میں آئے. عمر سعد کہتا ہے یہ بہن اپنے بھائی سے کتنا محبت کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھائی پر قربان کر رہی ہے. اور محمد میدان میں شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے، پہچان لو ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے نام پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں. کبھی اور حملہ کر رہے ہیں، کبھی محمد حملہ کر رہے ہیں. لکھا ہے بچوں نے دریا پر قبضہ کر لیا، دریا تک پہنچ گئے. ایک مرتبہ کیا تھا کہ 10,000 کا لشکر چھپٹا زینب کے لال شام کے بادلوں میں گر گئے. آواز امام جان خبر لیجیے، حسین اور عباس مقتل میں گئے. کیا دیکھا انہوں؟ محمد جام شہادت کو نوش کر چکے تھے. ایک گلاشہ عباس نے اٹھایا، ایک گلاشہ حسین نے اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے. زینب تمہارے بچے آئے ہیں. اے میرے عزیزو، لکھا ہے جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا، زینب استقبال میں سب سے آگے ہوا کرتی تھی، مگر جب محمد کا لاشا آیا زینب نظر نہ آئی. ارے بیویوں نے کیا دیکھا؟ زینب خیمے میں سجدہ شکر ادا کر رہی ہے. اے پالنے والے ہماری قربانی کو قبول کرنا. زینب نظر نہ آئی، لیکن جیسے ہی علی اکبر نے آواز دی، ارے حسین سے پہلے زینب میدان میں پہنچ گئی. ارے میرا بھیا کیسے برداشت کرے گا؟ ماتم حسین حسین کہا آن محمد گئے مارے دریا کے کنارے. حسین کہا آن محمد گئے مارے دریا کے کنارے. ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے دریا کے کنارے. حسین کہا محمد گئے مارے دریا کے کنارے. سن کر یہ صدا ساری زہرا یہ پکاری اماں گئی واری اماں گئی واری. پیاسے ہی میرے لاڈلے دنیا سے سدھارے دریا کے کنارے. فضا نے کہا محمد گئے مارے دریا کے کنارے. دیکھیں گے نہ پانی کی طرف آنکھ اٹھا کے، وعدہ تھا یہ ماں سے، وعدہ تھا یہ ماں سے. شہزادوں نے دم توڑ دیا پیاس کے مارے دریا کے کنارے. فضا نے کہا محمد گئے
مارے دریا کے کنارے مقتل کے اندھیرے میں ہے اس گھر کے اجالے تو پھول سے لاشیں مقتل کے اندھیرے میں ہے اس گھر کے اجالے تو پھول سے لاشیں جو چاند کے ٹکڑے تھے بنے ٹوٹے تارے دریا کے کنارے فضا نے کہا محمد گئے مارے دریا کے کنارے جلدی نہیں لوگو اکبر سے یہ کہہ دو ارے بچوں کو میرے بھائی کا صدقہ تو اتارے دریا کے کنارے خیمے میں ابھی لانے کی جلدی نہیں لوگو اکبر سے یہ کہہ دو بچوں کو میرے بھائی کا صدقہ تو اتارے دریا کے کنارے فضا نے کہا اور محمد گئے مارے دریا کے کنارے اچھا ہے کہ سوتے رہے منہ خاک پہ رکھے سائے میں علم کے عباس کے قدموں میں رہے لال ہمارے دریا کے کنارے ارے گھر لٹتا ہے زینب کا قیامت کی گھڑی ہے خاموش گھڑی ہے سنتا نہیں کوئی تو کسے جا کے پکارے دریا کے کنارے ساحر حرم شاہ میں قرآن بپا ہے زینب کی صدا ہے ارے میں لٹ گئی پردیس میں